مزاربہ مفعولہ کے وزن پہ یہ مزاربہ سے سفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک، ضرب کے معنی مارنے کے بھی ہوتے ہیں، سفر کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، قرآن کی اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سفر کرتے ہیں اللہ کے فضل یعنی روزی میں سے، روزی کی تلاش کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ قرآن کی اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں دور دور تک نکل جانا یہ مزاربہ ہے۔ عہد قدیم میں اس کا رواج تھا، خاص طور پر عربوں میں۔ عرب کے لوگ سفر کرتے تھے جاڑے میں بھی اور گرمی میں بھی، ملک شام کی طرف اور ملک یمن کی طرف۔ چونکہ صحرائی سفر ہوتا تھا، صحرا میں پانی کا نظم نہیں ہوتا تھا اور دشواریاں بہت ہوتی تھی، کبھی ہوائیں چلتی تھی، کبھی سرد ہوا، کبھی تیز ہوا، کبھی ریگستانی علاقوں سے گزرنا ہوتا تھا، تو بالو کے ڈھیر ایسے ہو جاتے جیسے پہاڑ نما، اس قدر ہوائیں چلتی تھی، تو بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا، اس لیے قافلہ بنا کر چلتے تھے۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں زمین میں، سفر کر رہے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ انسان بھی یہ کرتے ہیں اور یہ رواج روزی تلاش کرنے کا پرندوں میں بھی ہے۔ غدو وہاں روا، کہ یہ سب پرندے صبح صبح اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد یہ نکل جاتے ہیں۔ غدو اور صباح، رواح، یہ دو لفظ آتا ہے کہ یہ صبح کو نکلتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ اور چلے جاتے ہیں پہاڑوں پر، درختوں پر، مختلف جگہوں میں، کھیتوں میں، جگہ جگہ جا کر دور دراز اور روزی حاصل کر کے پھر وہ آتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہی کام انسان بھی کرتے تھے۔ عربوں میں چونکہ کھیتی باڑی بہت کم تھی، کیونکہ یہاں زمین پتھریلی تھی، حجاز کا علاقہ، مکہ کا خاص طور پر، یہاں کھیتی اگنے کا مسئلہ نہیں تھا، اور مدینے وغیرہ میں باغات ہوتے تھے، کھجور کے باغات۔ اب وہاں یہ دھان چاول کی کھیتی، گیہوں کی، یہ سب دشوار چیز تھی، وہاں کی زمین پتھریلی ہوتی تھی۔ اور جزیرۃ العرب آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ ایک بڑا علاقہ روم الخالی کا ہے جہاں نوکیلے پتھر سب ہوتے ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے، بہت ریگستانی بھی ہے، بالو ہی بالو ہر طرف نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ تجارت کی غرض سے چلے جاتے تھے ملک شام، وہاں سے سامان لاتے تھے، یمن کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں سے لاتے تھے، اور جہاں سے مصر کی طرف نکلتے تھے، اس طرح سفر کرتے تھے۔ تعبیر کو گویا کہ سفر کی اس تعبیر کو اس مفہوم میں استعمال کیا ہے کہ روزی کی تلاش کے لیے، حلال روزی کے لیے۔ اس طرح گویا کہ انسان اپنی بقا کے لیے، انسانی وجود کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، اس کے لیے جو محنتیں جد و جہد کرتے ہیں حلال روزی حاصل کر کے، وہ سب مسافرت کے مفہوم میں شامل ہے۔ فقہ نے اسی سے لیا ہے مزاربہ کو
اور ایک خاص مفہوم میں فقہ نے لیا ہے کہ یہ روزی روٹی، یہ حلال کمائی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود سے کرے اگر ان میں صلاحیت ہے، مثلا پیسے بھی ہیں اور عمل کی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ اپنے پیسے لے کر دور دراز سفر کر کے وہاں سے سامان لا کر بیچ سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پونجی تو ہے لیکن طاقت نہیں، سفر نہیں کر سکتے ہیں، دور دراز نہیں جا سکتے ہیں، دکانوں پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو پونجی اپنے کسی کو دے دے اور دوسرا اس عمل کو کرے۔ دوسرا کرے، ظاہر بات ہے جو کچھ منافع ہوں گے پونجی والے کو بھی کچھ ملے گا اور اسی طرح ان کو بھی ملے گا جو عمل کرتے ہیں، عمل والے کو بھی اور پونجی والے کو بھی، دونوں کو یہ چیز ملے گی، نفع ملے گا۔ نفع میں شریک ہو جانا، ایک کی پونجی اور دوسرے کا عمل، نفع میں دونوں کی شرکت، اور یہ شرکت تعینی نہیں بلکہ فیصدی ہو۔ مثلاً جو کچھ ہوا آدھا ہم لے لیں گے آدھا آپ لیں گے، سال بھر تجارت کی اور معلوم ہوا کہ نفع اس میں 1 لاکھ روپے ہوا اور طے ہوا تھا کہ آدھا آدھا، تو 50,000 ایک آدمی، 50,000 دوسرا، اور اگر 50,000 نفع ہوئے تو 25,000 ان کو، 25,000 ان کو۔ ہاں یہ طے کر لیں 1 لاکھ روپے دیتے ہیں ہم اور ہم کو تو اس میں سے 10,000 ملنا چاہیے، باقی تم سمجھو، تو یہ پرسنٹیج پونجی پر ہو جائے گا۔ پونجی 10,000 کا مطلب ہوا کہ 1 لاکھ جو پونجی تھی اس پونجی کا کہ 10% ہم نے لیا، تو پونجی پر اگر نفع طے ہو تو اس کو یہ سود کے دائرے میں، لیکن اگر نفع پر فیصد طے ہو کہ جو نفع ہو اس میں ہم دونوں لیں گے تو یہ مضاربہ کہلائے گا۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا۔ بینکنگ نظام اور سسٹم سے جن لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینکنگ نظام بھی تو مضاربہ ہے، کہ بینک پونجی فراہم کرتا ہے سر اور وہ کمپنی کو بینک دیتا ہے اور کمپنی والے کمپنی چلاتے ہیں، جو نفع ہوتا ہے بینک کو ملتا ہے اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ تو وہی مضاربہ ہے۔ بہت سے مسلم اسکالر کو اس کا شبہ ہوا، اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ مسئلے کی تہ تک پہنچتے علماء پر تنقیدیں شروع کی، فقہ اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹیوں میں عام طور پر ریسرچ کرنے والے ریسرچ اسکالر نے اس طرح کے بہت سے تھائسس لکھے، مقالے لکھے، خود ہمارے ملکی یونیورسٹیوں میں بھی اور باہری یونیورسٹیوں میں۔ یہ دراصل 2 بنیادوں پر یہ باتیں پیدا، ایک بنیاد تو تھی وہ کہ خود معلومات کی کمی تھی، اسلامی مضاربہ کیا ہے اس کا خد و خال ان کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی جو انہوں نے اپنا جو ایک خول پہنا نظریے کا، انہوں نے اپنے اندر جو نظریات اور اپنے اندر جو خیالات پیدا کیے تھے، مثلا مستشقین کے انداز کا، ان کی کتابوں کو پڑھ کر وہاں جو ان کو غلط فہمی ہوئی، اس غلط فہمی کو انہوں نے اس کو جذب کیا، اور جذب کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو پھر اپنے آرٹیکلز میں داخل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غلط فہمی کے راہ پر چلتے چلے گئے، حالانکہ مضاربہ، اسلامی مضاربہ کچھ اور تھا اور بینکنگ سسٹم میں جو کچھ ہے وہ ایک الگ چیز برکت۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ایک تو ہے کہ سادہ سا مسئلہ جاننا، فی زمانے نہ کسی عالم کے لیے محض سادہ مسئلہ جان لینا جسے قدوری میں ہے، یا کسی عالم سے سن کر جان لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ جس دور میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں، یہ دور
تحقیق کا بھی ہے اور یہ دور میڈیا کا بھی ہے اور یہ دور معاشی توسیع کا بھی ہے. معاشی مسائل گھر اس طرح ان کا احاطہ ہو گیا ہے، یہ چھا گئے یہ مسائل کہ ان سے ہر فرد متاثر ہو گئے. آپ سنے ہوں گے ایک دور تھا، آپ سب کے گارجن کے بچپن کا دور ہوگا، کہ جب کہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، گھر کا کوئی گارجن ہوتا تھا، وہ اپنا دیکھتے تھے، مالک وہی ہوتے تھے، وہی سب کچھ کرتے تھے، باقی لوگ گھر میں ہیں، جو کام دیا گیا کر لیا، ورنہ وہ آزاد رہتے تھے. ان کو یہ نہیں سوچنا تھا کہ شام میں جو مزدور ہیں ان کو پیسے دینے ہیں یا کچھ کرنے. کھیتی باڑی کی چیزیں آتی تھی، ہر کاشتکار کے یہاں جو جس درجے کا ہوتا تھا، غلہ گھر ہوتا تھا، وہاں غلے سب ہوتے تھے، ترازو وغیرہ سب رکھے رہتے تھے، مینیجر ہوتے تھے، وہ انہی میں سے شام کو مزدوری انہی غلہ جات میں سے دے دیتے تھے. ضرورت پڑی مالک کو تو وہ اپنے پھر گودام گھر سے اس سے کچھ نکالا تو ضروریات بھی کپڑے کے سال میں 2 بار کپڑے عموماً خریدے جاتے تھے جو گھر کے لوگوں کو دیتے تھے. ہر فرد کو روزی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ بے فکر ہوتے تھے. نوجوانوں میں اس کا کوئی خیال تک نہیں آتا تھا. لیکن وہ دور چلا گیا، خاتمہ زمینداری ہو گئی، جائیدادیں بٹ گئی اور ایک طرح سے وہ ہر فرد کے ہاتھ میں پہنچی. اس سے باقطع نظر کہ وہ کیا ہوا نہیں ہوا بس ہے. جو کچھ بھی زمینیں لوگوں کو حاصل تقسیم در تقسیم چلتی رہی، وراثت بڑھتی رہی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اس قدر معمولی گویا کہ مقدار زمینوں کی آئی ہے کہ اس میں اب نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابوئی کے جو ضروریات پوری ہو رہی تھی، ہم لوگوں کو کیا پوری ہوگی. اس لیے وہ فکر کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا جذبہ اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ پڑھنے لکھنے کا مقصد عام طور پر یہ فکر معاش ہی ہو جاتا. مدرسے میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں یا جہاں بھی، حالانکہ پہلے تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا. تعلیم کا مقصد پہلے تھا انسان سازی، انسان کو انسان بننا، بلند کردار کا انسان ہونا، فکری بلندی کا آنا، معاشرے میں اچھے فرد کا کہلایا جانا، سماج میں سماجی خدمات کے لیے جو لیڈرشپ کی شرائط ہیں، جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان میں علم کا، معلومات کا ہونا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں تھی پہلے. لیکن اب آہستہ آہستہ ان چیزوں نے، معاش کی فکر نے لوگوں کو کسی اور راہ پر ڈالا. اس کی وجہ سے اب دنیا میں یہ فکر اس قدر حاوی ہوئی کہ بینکنگ نظام جو پہلے مال کے تحفظ کے لیے اور بہت محدود مقاصد کے لیے، اب وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا. اور یہاں بھی تجارت کا سسٹم شروع ہو گیا. بینک والے بھی اب قرضے دینے لگے، بینک والے طرح طرح کے پروگرام چلاتے ہیں، سرمایہ کاری کا نظام بنتا ہے، فائنانس کرتے ہیں. صرف اس کے لیے نہیں کہ وہ کوئی تجارت کرے یا کمپنی، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان بنانا چاہے تو بینک سے لے سکتا ہے، اگر دکان کرنا چاہے بینک سے لے سکتا ہے، اگر کوئی شخص گاڑی استعمال کرنا چاہے تو بینک سے فائنانس کے ذریعے وہ لے سکتا ہے. اس طرح کمائی کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. تو اور بینک کو اتنا مؤثر کردار دیا گیا، خود دنیا کی حکومتوں نے یہ دیا اور یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کو یہاں تک کہ تعلیمی نظام بھی اس سے جڑ گیا، ادارے بھی اس سے جڑ گئے. اگر آپ کو داخلہ کہیں لینا ہے تو یونیورسٹی میں بجائے اس کے کہ آپ براہ راست فیس جمع کریں یا کالج میں، بینک کے تھرو وہ سب جمع ہوتے ہیں. یہاں تک کہ عبادات میں بھی
حج میں جہاں پہلے حج کمیٹی میں پیسے لوگ جمع کر دیتے تھے، اب بجائے اس کے کہ بینک کے تھرو جمع ہوتے ہیں، اس کے مستقل اکاؤنٹ سب ہوتے ہیں، اس اور ہر طرح کی چیز اس سے جڑ گئی ہے، بینک سے جڑ گئی ہے۔ حتیٰ کہ اب مدارس والے بھی جن کو لفاف میں تنخواہ جو بھی ملتی تھی وہ لفاف میں باعزت طریقے سے دے دیا جاتا، اب وہ تنخواہیں بھی اب ان کو بینکوں سے ملنے لگی۔ یہ بینکنگ نظام نے اتنی وسعت اختیار کی، ایسی وسعت کہ اس میں تجارت بھی آ گئی، ضرورت بھی آ گئی ہے، اور ملکی اصول و ضابطے بھی آ گئے ہیں، بین الاقوامی قوانین اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اس لیے عالمی بینک بھی سے رابطہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اس طرح کا نظام گویا اتنا حاوی ہو گیا انسانی زندگی پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ان کو سمجھنا آسان۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ سادہ سا مسئلہ جان لینا مضاربہ کا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو مضاربے کے اصول، اسلامی جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کو بھی جاننا ہے، اور ساتھ ساتھ آج کی پھیلی ہوئی دنیا میں جو اس کا نظام مضاربہ کا وسیع پیمانے پر پھیلا ہے اس کو بھی سمجھنا، اور مضاربے کو دوسرے لوگ کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا نظریات اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، آیا وہ نظریات اسلامی مضاربے سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، ان کو بھی ہمیں جانچنا اور پرکھنا ہے۔ اور اپنی جانچ میں ظاہر بات ہے ہم کو دو طرفہ معلومات کی ضرورت ہے۔ ایک معلومات کا ایک حصہ وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق اسلامی مضاربے کے اصول، شرائط، ضوابط اور طور طریقے سے، اور اس کے کرنے کے عمل سے، کیا کرنا ہے اس میں، طریقہ کار جس کو کہتے ہیں، طریقہ کار سے بھی ہے، ان کو بھی جاننا ہے، اور یہ جاننا سرسری نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ جاننا۔ اور دوسرا مطالعے کا جو دوسرا رخ ہوگا وہ ہم جس دنیا میں اس کا انتباہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اس کو لے کر چلیں گے، کیا وہ ان کو بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی مضاربہ ہے، کیا آیا یہی ہے یا کچھ فرق ہے، تو ہم کو اس فرق کو بھی جاننا ہوگا، اور جب اس فرق کو ہم جانیں گے تو ان کو بھی جو دوسرا سسٹم ہے اس میں بھی ہم کو بھرپور معلومات چاہیے۔ جب دو طرفہ معلومات ہوں گی تب ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے اور اس قابل بن سکیں گے کہ ہم کوئی مطلب کہ صحیح اور غلط تمیز کے درمیان تمیز پیدا کر سکیں، فرق پیدا کر سکیں، اور یہ کام جب کر لیں گے تب پھر آپ رہنمائی کے قابل بھی ہوں گے، اور آپ یہ کہنے کے بھی قابل ہوں گے کہ جن لوگوں نے تحقیقی مقالات لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں، تھیسس جمع کیے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، ان گفتگوؤں پر آپ مباحثہ کر سکتے ہیں، ڈیویٹ کر سکتے ہیں، ان سے اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، تب پھر آپ کا علم صحیح علم ہوگا، نافع علم ہوگا، کارگر علم ہوگا، اور دنیا میں کسی نتیجے کو آپ پیش کرنے کے لائق ہوں گے۔ بات کچھ سمجھ میں آئے گی؟ آئی حضرات؟ جی حضرت، جی حضرت، جی مفتی صاحب۔ لیے مطالعے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اگر بنا کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اس میدان میں قدم رکھیں، اس کو اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ میدان خاص طور پر فقہ اسلامی کا میدان، یہ اس طرح نہیں ہے جو اور چیزیں ہیں کہ سیکھ لیا برائے کا نام جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس میں وسیع پیمانے پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور سوچنا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہی اسی جگہ ہم یہ کہہ رہے کہ مطالعے جب آپ کریں گے، شریعہ کا مطالعہ ہو جائے گا آپ کا مضاربہ میں،
اور پھر اسی طرح جو کل بتایا تھا کہ زبان آنی چاہیے انگریزی زبان، اس کے ذریعے سے موجودہ سسٹم کو، بینکنگ نظام کو جب آپ سمجھیں گے اور اس سے واقفیت جب پوری طرح سے حاصل ہو جائے گی، دونوں کے درمیان جب موازنہ کریں گے، تجزیہ کریں گے، اور تو پھر اس تجزیہ میں، موازنے میں آپ کو عقل سلیم کی بھی ضرورت پڑے۔ عقل سلیم اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک تو عقل ہوتی ہے اور ایک ہے عقل سلیم۔ فطرت سلیم کی طرح عقل سلیم بھی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اسلامی مضاربہ پڑھ لیا تو اسی کو حرف آخر سمجھ لیا اور اسی پر اپنے کا انحصار کر کے ہم ہر جگہ بولتے رہے، کرتے رہے، اور دنیا اور ان کے اصولوں کو ایوائڈ کر دیا ہم نے، تو ظاہر بات ہے پھر آپ منہ بھی ہم بچھو تو کہلائیں گے اپنے محلے میں یا اپنی مسجد میں یا مدرسے میں، لیکن دنیا جو چل رہی ہے اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے دونوں کے درمیان توازن کی فکر پیدا کریں۔ اس کو کہتے ہیں فکری توازن۔ ہمیں دنیا میں اور اترنے کے لیے، اپنے کو دنیا والوں کے سامنے نفع بخش بنانے کے لیے توازن کی ضرورت پڑے گی، فکری توازن۔ ندوۃ العلماء نے اپنا جو تخیل پیش کیا ہے اپنے ابتدا میں، ان میں سے فکری توازن کو اہمیت دی ہے، اور اسی لیے ایک بات کہی ہے یہاں کے اسلاف نے، جدید و قدیم کا سنگم۔ یہ جدید و قدیم کا سنگم کا مطلب نہیں کہ لباس جدید پہن لیا آپ نے یا تعلیم جدید حاصل کر لی، مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو قدیم علوم ہیں وہ قدیم صالح آپ کو آنا چاہیے، اور جدید جو چیزیں نفع بخش ہیں وہ بھی آنی چاہیے۔ اب پھر دونوں کو جب ملائیں گے، سنگم کریں گے، ملائیں گے، تب یہ آپ نافع بن سکیں گے۔ آپ کی پہچان یہی ہے، جدید و قدیم کا سنگم۔ مطلب کیا ہوا؟ علوم اسلامیہ، اور اس میدان میں جب آئیں گے شریعہ میں، تو شریعہ سے گہری واقفیت، وہ واقفیت جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو تھی، مولانا قاسم نانوتوی کو تھی، علامہ کشمیری کو تھی، یا وہ واقفیت جو علامہ یوسف بن نوری کو تھی، علامہ سید سلیمان ندوی کو تھی، شاہ عطا اللہ، شاہ حلیم عطا صاحب کو تھی۔ اس طرح کی گہری واقفیت جب آپ کو ہوگی، پھر ساتھ ساتھ آپ جدید بھرپور ہوں گے، تب پھر نتائج اخذ کر پائیں گے۔ اسی کو جدید و قدیم کا سنگم کہتے ہیں۔ چونکہ گھنٹہ بھی ہو گیا ہے، صرف ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ ایک محض تمہیدی بات ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے رکھی کہ آپ سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوانوں کے ذہن میں جب تک کوئی بات آتی نہیں ہے اس وقت وہ